السلام علیکم میرے پیارے عزیز طلباء. آج ہمارے معاشرت کا ٹاپک ہے تو وہ ہے حکومت یا گورنمنٹ. اس سے پہلے ہم ریاست کی تعریف کر چکے ہیں، اسٹیٹ یا ریاست. اب اسٹیٹ یا ریاست کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 4 عناصر ہیں. نمبر 1 میں ہم نے علاقہ، نمبر 2 میں ہم نے آبادی، نمبر 3 میں ہم نے حکومت، اور نمبر 4 میں ہم نے اقتدار اعلیٰ. علاقہ کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیریٹری، آبادی کو پاپولیشن، حکومت کو گورنمنٹ اور اقتدار اعلیٰ کو ساورینٹی. یہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہم نے لکھا تھا کہ ریاست جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا وفاقی ہوتی ہے یا وحدانی ہوتی ہے. وفاقی میں ہم نے کہا تھا کہ جو پاورز ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف پاورز، وہ صوبوں اور مرکز کے درمیان ہوتے ہیں. اور اسی طرح وحدانی جس کو یونٹری کہتے ہیں، اس میں جو ہوتے ہیں اختیارات وہ صرف مرکز کے پاس ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں. اب علاقہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین، وہ جیوگرافی، وہ ارض، وہ پہاڑ، وہ سمندر، وہ دریا، جو فزیکل کنڈیشن ہوتے ہیں وہاں پر. اسی طرح آبادی، اس علاقے پر جو لوگ رہتے ہیں. حکومت کا میں نے کہا تھا، حکومت اسے کہتے ہیں جو اس علاقے کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے. اب یہی چیز ہے، پھر یہی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور وہ حکومت سامن ہوتی ہے، یعنی اقتدار اعلیٰ اس کی ہوتی ہے، وہ آزاد ہوتی ہے بیرونی اور اندرونی دباؤ سے. تو حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک کنٹرولنگ باڈی ہے. اب حکومت کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن آئین، اب آئین ایک ایسا لفظ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جو آپ لوگ نیوز پیپر پہ، نیوز چینلز پہ، آئے دن سوشل میڈیا میں سنتے ہیں. آئین کسے کہتے ہیں؟ قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے کاروبار حکومت اور ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے. انگریزی میں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں تو کانسٹیٹیوشن اسے کہتے ہیں the collection of rules and regulation with the help of which we can define the with the help of which we can run the affairs of the state as well as the affairs of the government. اب یہاں پہ آئین میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملک وفاقی ہوگا، یہ ملک وحدانی ہوگا. اسی طرح اسی آئین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہوگی. تو آئین کے لحاظ سے حکومت 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک حکومت جو ہے یا تو وہ صدارتی ہے یا وہ پارلیمانی. اب آتے ہیں ہم صدارتی کسے کہتے ہیں اور پارلیمانی کسے کہتے ہیں. صدارتی طرز حکومت وہ ہوتا ہے جس میں نام سے ہی ظاہر ہے whole and sole powers belong to the president. صدر کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم. پارلیمنٹ سے لکھتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے وزیر اعظم، جس کو پارلیمنٹ مثال کے طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک ہے سینٹ پاکستان میں
اور دوسرا ہے قومی اسمبلی۔ تو وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوگا اور لوگ اس کو ووٹ دیں گے، پاس کریں گے۔ جب وہ پاس ہو جائے گا تو اسے کہتے ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ تو جس یہاں پہ حکومت میں کیا ہوتا ہے، جس پارٹی کے زیادہ ایم ایل ایز پاس ہوں گے اور اس کی اکثریت ہوگی تو وہ پارلیمنٹ کی اکثریت کی وجہ سے اپنے وزیر اعظم کو الیکٹ کرے گا، اور اس طرح سارے پارلیمنٹری کام میں سارے اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ اب یہ وزیر اعظم اکیلا نہیں ہوتا حکومت کو چلانے کی، اس کے ساتھ کابینہ ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کے وزیر ہوتے ہیں جو ہیڈ کرتا ہے کیبنٹ کا، وہ منسٹر ہوتا ہے، اور ادر منسٹر ادر وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ سارے اختیارات کا مرکز وہ سب ہے۔ تو اب یہاں سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں کیا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ۔ آپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دیکھا ہوگا، آج کل اس کا نام بہت زیادہ نیوز میں آ رہا ہے، سارے پاورز اس کے پاس، وہ کانگریس کے لیے بھی جواب دے اور بھی، لیکن یہ سارے پاورز جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، اور یہاں پر سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، کابینہ کے مشورے سے فیصلے کرتا ہے، یہاں وہ اپنا کابینہ بناتا ہے اور اپنے فیصلے خود ہی کرتا ہے۔ تو یہاں پر پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، اگر ہم دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ suitable to the condition in future، لوگ جس طرح کے ہوں گے وہاں پہ صدارتی بھی چل سکتا ہے۔ پاکستان میں 1962 کے آئین میں پاکستان میں صدارتی آئین تھا، حکومتی ایوب خان صدر تھے، اور 56 اور 73 کے آئین میں اگر ہم دیکھیں یہاں پر پارلیمانی نظام حکومت تھا۔ بیٹا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صدارتی میں سارے اختیارات صدر کے پاس ہوتے، صدر حکومت چلاتا ہے، پارلیمان میں وزیر اعظم کے پاس ہوتے، صدر ہوتا ہے پارلیمان میں لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے، آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ 10 ایسے ممالک کے نام لکھنے ہیں جہاں پر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، اور 10 ایسے ممالک کے نام لکھنے ہیں جہاں پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو۔ امید ہے آپ حکومت کو سمجھ گئے ہوں گے، دو طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے بہت سے اقسام ہیں، صدارتی اور پارلیمانی۔ اب بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔